سارا وقت شہزادگان خانوادہ رضویہ کے نام اور ان کے اسما کا اعلان کرنا اور اس ذمہ داری کو نبھانا بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے حضور صاحب سجادہ نے ایک اہم انتخاب اس کے لیے فرمایا. شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد قادری بہلوی کو اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی. اب وہ آئے ہیں اور اپنی ثوابدید کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ محمد یوسف صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر قادریت. حضرات، آپ نہایتی خلوص و محبت کے ساتھ عرس اعلی حضرت کا یہ نورانی پروگرام سماعت کر رہے ہیں. اب پروگرام اس منزل پر پہنچا ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اعلی حضرت کے گلشن میں پھول کھلنا بند ہو گئے، ان کا اپنی آنکھوں سے رد ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ گلشن اعلی حضرت میں کیسے کیسے پھول کھل رہے. امام احمد رضا کے گلشن میں تازہ بتازہ کھلنے والے ایک حسین پھول کا نام ہے حضرت مولانا ارسلان میاں صاحب. یہ حضور ریحان ملت کے پوتے ہیں. جناب عثمان رضا خان صاحب انجم میاں کے صاحبزادے براؤں شریف میں بڑی محنت سے تعلیم حاصل کر رہے. ہاں بالکل لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضور ریحان ملت کے پوتے حضرت مولانا ارسلان رضا خان صاحب مائک پر تقریر سنیے اور پھر دیکھیے کہ گلشن اعلی حضرت کا یہ گلشن اعلی حضرت میں کھلنے والا یہ پھول جب اپنے پورے شباب پر آئے گا تو خوشبو کا کیا عالم ہوگا. دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام عشاقان سرکار اعلیٰ حضرت، منبر رسول پر جلوہ بار تمام علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزادہ ریحان ملت نبیر اعلیٰ حضرت آبرو اہل سنت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ سبحانی میاں زیدہ عمرہ و عم محترم شہزادہ حضور ریحان ملت نبیر اعلیٰ حضرت خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ زیدہ مجدہ السامی، جملہ خانوادہ اعلیٰ حضرت، جملہ علماء ملت اسلامیہ، جملہ مشائخ اسلام، جملہ حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، بے انتہا خواہش ہے میری
کہ 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کر دوں، حالانکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کی ابتدا اپنے دادا حضور جانشین اعلی حضرت حضور ریحان ملت کے نعتیہ اشعار سے کروں، اور اسے اللہ کا کرم ہی کہیے اور عشق رسول کا صدقہ کہ خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کو نعت گوئی ورثے میں ملتی آئی ہے۔ اہل فکر و نظر خصوصی توجہ فرمائیں اور حضور ریحان ملت کی فکر کی روشنی میں نعت رسول کی کیفیات سے اپنی مشام جاں کو معطر کریں۔ سب مل کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امی شان بشر دیکھ رہے ہیں، جبریل امی شان بشر دیکھ رہے ہیں، سدرا پہ کھڑے گرد سفر دیکھ رہے ہیں۔ جبریل امی شان بشر دیکھ رہے ہیں، سدرا پہ کھڑے گرد سفر دیکھ رہے ہیں، اور فیضان محبت ہے کہ عشاق یہاں سے، فیضان محبت ہے کہ عشاق یہاں سے اللہ کے محبوب کا گھر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا گھر دیکھ رہے ہیں۔ اور انسان تو کیا چیز ہے، انسان کی کیا حیثیت، انسان تو کیا چیز ہے، ہم پائے نبی پر رکھتے ہوئے جبریل کو سر دیکھ رہے ہیں۔ انسان تو کیا چیز ہے، ہم پائے نبی پر رکھتے ہوئے جبریل کو سر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک مسلک اعلی حضرت والا شعر جن کی تردید کیے بغیر، ویسے تو سارے ہی شعر مسلک اعلی حضرت والے ہیں، لیکن یہ بطور خاص جن کی تردید کیے بغیر ہمارا تو نوالا ہی ہضم نہیں ہوتا، کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کے بندوں نے انہیں نور ہی دیکھا، اللہ کے بندوں نے انہیں نور ہی دیکھا، اور دیو کے بندے ہیں بشر دیکھ رہے ہیں، دیو کے بندے ہیں بشر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے انہیں نور ہی دیکھا، اور دیو کے بندے ہیں بشر دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ میری چشم تمنا کا بھرم رکھ، للہ میری چشم تمنا کا بھرم رکھ، وہ دیکھ کے سرکار ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کے سرکار ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور حاضرین محترم، حضور ریحان ملت حضور مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ تھے، تو حضور سرکار مفتی اعظم ان کے مرشد تھے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ مرشد کامل کہیں فیضان ہے ریحاں، یہ مرشد کامل کہیں فیضان ہے ریحاں، کہ اہل ہنر مجھ میں ہنر دیکھ رہے ہیں، کہ اہل ہنر مجھ میں ہنر دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بسم اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ یہ ترجمہ اعلی حضرت نے فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور تفرقہ نہ پیدا کریں، جدا جدا نہ رہیں، بلکہ سب متحد ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو تلاوت کردہ آیت کریمہ سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میں آج کے اس مختصر سے خطاب میں آپ کو آپس میں متحد ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اور حاضرین محترم، واضح رہے کہ مسلمانوں سے ہماری مراد مسلمانان اہل سنت ہیں، اس لیے کہ جو اہل سنت ہیں در حقیقت وہی مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی اگر ہم مسلمانان اہل سنت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس پرآشوب دور میں اللہ کی رسی کیا ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے۔ تو حاضرین محترم، حبل اللہ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبل اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے،
اور جماعت سے مراد وہ شخصیات ہیں جو صاحب ہدایت و حق و ثواب ہیں، جن کے دامن کو تھامنا، جن کے زمرے میں شامل ہونا، جن کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو حضرت محترم، اتحاد کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب کفر و باطل کی گھنگور گھٹائیں چھانے لگتی ہیں، جب امت مسلمہ گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضروری تھا کہ ایسی جگہ یا ایسی شخصیت کا جو بذات خود جماعت ہو، ان کے راستے پر چلا جائے تاکہ گمراہی سے بچ کر کے راہ ہدایت و حق و ثواب پر عمل کیا جائے۔ مثلا جب شیطان کے پیروکار یزیدیوں نے سر ابھارنا شروع کیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کیا جانے لگا، تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام لوگ متحد ہو کر کے نواسۂ رسول کو حبل اللہ المتین جان کر کے آپ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو جس نے ان کا دامن تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اللہ تعالیٰ کی پاک صفت قرآن پاک کو مخلوق کہا جانے لگا، امت مسلمہ پھر گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی ایسے دامن کی جو حبل اللہ ہو یا حبل اللہ کے قائم مقام ہو۔ تو خلق قرآن کے فتنے کو دبانے کے لیے دامن امام احمد ابن حنبل تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب معتزلہ نے سر اٹھایا اور گمراہی پھیلنے لگی، تو حبل اللہ بن کر کے امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی تشریف لائے، جن کے مسلک پر چلنا ہی راہ ہدایت پر چلنا قرار پایا۔ اسی طرح جب دین الہی نے سر اٹھایا، گمراہی اور بدعقیدگی پھیلنے لگی، تو اکبر کے خود ساختہ دین الہی کا جنازہ نکالنے کے لیے مجدد الفسانی کے دامن کو تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ بالکل اسی طرح جب مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پر حملہ ہونے لگا، نئے نئے فتنوں نے سر اٹھایا، وہ چاہے فتنہ قادیانیت ہو، وہ چاہے فتنہ دیوبندیت ہو، وہ چاہے فتنہ وہابیت ہو، وہ چاہے فتنہ رازیت ہو، وہ چاہے فتنہ خارجیت ہو، وہ چاہے فتنہ نیچریت ہو، وہ چاہے فتنہ چکرالویت ہو۔ اہل سنت کا امتیاز ختم ہونے لگا۔ وہ کون ہے جس کو تھاما جائے؟ وہ کون ہے جو اللہ کی رسی جس کو مضبوط سے پکڑا جائے؟ وہ کون ہے جو سیدھے راستے پر چلائے؟ تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام اہل سنت متحد ہو کر کے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے 14ویں صدی کے مجدد حبل اللہ، محب اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ پھر میرے امام نے وہ رسی عطا کی جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی راہ ہدایت پر چلنا ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی عشق رسالت کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں جب ظلم و ستم مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے یزید کہنے لگا، اسی کے بالمقابل جب صبر و تحمل مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے حسین کہنے لگا۔ لیکن 14ویں صدی ہجری میں جب عشق رسول مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے امام احمد رضا کہنے لگا۔ تو حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو کہ صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ خاندان اعلیٰ حضرت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ حجت الاسلام بھی حبل اللہ ہے، مفتی اعظم بھی حبل اللہ ہے۔ جس نے ان کے دامن کو تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا سچا جانشین، اعلیٰ حضرت کے علوم کا سچا وارث تاج الشریعہ ہے۔ جس نے ان کے دامن کو تھام لیا اس نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا۔ جس نے ان سے بغاوت کی اس نے امام احمد رضا سے بغاوت کی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں
تاج الشریعہ سے بغاوت رکھنے والا تباہ و برباد ہو گیا. کیونکہ حجت الاسلام کے حسن کی چمک، مفتی اعظم کے تقوی کی جھلک، امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی مہک اگر ایک ذات میں جمع ہو جائیں تو اس ایک ذات کا نام تاج الشریعہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ. تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دنیا نے، زمانے نے امام نقی علی خان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، قدوۃ الواصلین امام رضا علی خان کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ مجدد اعظم ہونے کی وجہ سے مانا. اور پورا اہل سنت متحد ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اسی طرح مفتی اعظم کو دنیا نے فقط اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط حجت الاسلام کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت و طریقت کا پاسبان ہونے کی وجہ سے مانا. اور تمام اہل سنت متحد ہو کر کے حضور مفتی اعظم ان کو دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. بالکل اسی طرح آج تاج الشریعہ کو دنیا نے فقط مفسر اعظم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط حجت الاسلام کا پوتا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، فقط مفتی اعظم کا نواسہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ شریعت کا نور، طریقت کا سرور، اعلیٰ حضرت کا فیض اگر ایک ذات میں جمع ہو جائے تو اسے ایک ذات کا نام تاج الشریعہ ہے. اس لیے کہ جب قلم چلا دیں، جب تاج الشریعہ قلم چلا دیں تو بڑے بڑے فتنوں کا دم نکل جائے، اور جب فتویٰ دے دیں تو بڑے بڑے مفتی خاموش ہو جائیں مگر ایک لفظ نہ ہلا پائیں، ایک لفظ نہ ہلا پائیں. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نہ تاج الشریعہ کی بات کا کسی کے پاس جواب ہے اور نہ ان کی ذات کا کسی کے پاس جواب ہے. تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی اولادوں کو بھی قبول فرما لیا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہب سے نفرت تھی. یہ میں نہیں کہتا، یہ حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت مولانا حضرت ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی. اعلیٰ نے فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی. حضور حجت الاسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہب تو بہت دور کی بات، کسی کے اندر بد مذہبیت کا شبہ بھی ہوتا تھا تو سلام و مسافت تک کرنا گوارا نہ کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہب تو بہت دور کی بات، کوئی فاسق بھی حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے آ جاتا تھا تو سرکار مفتی اعظم جلال میں آ جایا کرتے تھے. حضور مفسر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ تو زندگی بھر بد مذہبوں کی تردید کرتے رہے. حضور ریحان ملت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بد مذہبوں کے خلاف اہل سنت کو متحد کرایا کرتے تھے. آج تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے کہ جن بد مذہبوں نے اپنی بد مذہبیت جامعہ ازہر مصر اور سیریا پہ جمع رکھی تھی اور کئی سال سے جامعہ ازہر پر قبضہ کر رکھا تھا، حضور تاج الشریعہ کے ایک دورے نے ان کا صفایا کر دیا. ایک دورے نے ان کا صفایا کر دیا. اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کا فیض نہیں جو میرے بچوں کے اندر بد مذہبوں سے نفرت ہے، یہ فقیر کا فیض نہیں بلکہ یہ میرے دادا امام رضا علی خان کا فیض ہے، قدوۃ الواصلین امام رضا علی خان کا فیض ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایسا عظیم انسان جو علم و فضل کا امام ہو، زہد و تقوی کا امام ہو،
عشق و محبت کا امام ہو، فکر و نظر کا امام ہو، تصنیفات کا امام ہو، جب ایسی توحیدائے ان کی ساری پیش کرتا ہے تو اسی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں ان مخالفین اعلی حضرت سے کہتا ہوں، ان محاسدین اعلی حضرت سے کہتا ہوں کہ ارے تم نے اعلی حضرت کی مخالفت کرنے میں بہت دیر کر دی، تم نے بہت تاخیر کر دی۔ ارے تمہیں اب اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلی حضرت اسلامیان عالم کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں؟ ارے تمہیں اب اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے؟ تمہیں اب اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان نے تراجم کی دنیا میں اپنی عظمتوں کا لوہا منوا لیا؟ اب تمہیں اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب فتاوی رضویہ تمام دارالفتہ کی سیرت بن چکی ہے؟ اب تمہیں اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب غلامان رضا نے دشمنان دین کے چھکے چھڑا دیے ہیں؟ ارے تمہیں اب اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے جب اعلی حضرت کے پوتے تاج الشریعہ نے رضا کے فیض کا ڈنکا پوری دنیا میں مچا دیا؟ ارے اب تمہیں اعلی حضرت کی مخالفت ارے تمہیں اب اعلی حضرت کی مخالفت یاد آئی ہے؟ تم نے بہت تاخیر کر دی، تم نے بہت تاخیر کر دی۔ تمہیں اب اعلی حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔